السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور اب تو ان کے پاس چیف آرگنائزر کا عہدہ ہے مریم نواز صاحبہ تقریباً 4 ماہ کے بعد وطن واپس آئی ہیں اور آج ان کی پارٹی نے ان کا استقبال بھی کیا۔ ہم نے دیکھا لاہور میں ان کے استقبال کیا گیا، انہوں نے مختصر ایک خطاب بھی کیا۔ آئی ہیں نئی ذمہ داریوں کے ساتھ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے، اور سپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ اب نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے وہ سیاسی ماحول کو سازگار یہاں پر بنانے کی کوشش کریں گی۔ اور سب کو معلوم ہے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہیں، دونوں صوبوں میں نگراں سیٹ اپ ہے، تو اب سیاست کس طرح متحرک ہوگی، کیا ارادے ہیں، اس کا کچھ اظہار مریم نواز صاحبہ نے یوں کیا۔ آپ کا اور میرا محبوب قائد بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی چند دن پہلے تک ابھی اپنی حکومت بھی خود ہی توڑی، اب رو بھی خود ہی رہا ہے۔ رونے کی تیاری کر لو، باقی کی زندگی رونا پڑے گا۔ الیکشن جس دن بھی ہوں گے مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کا خاصہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بہت تیزی سے حالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، تحریک انصاف کی قافلی کی حکومت تھی پنجاب میں، اور پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے تو وہ اکثر و بیشتر ہی کہتے تھے کہ نواز شریف آئیں تو صحیح، اور پھر یہ اندیا دیا جاتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ہی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا، ہم نے دیکھا کہ رویے بھی بدل گئے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری جس طریقے سے کیس ان پر ہے، توہین الیکشن کمیشن کیس ان پر چل رہا ہے اور کپڑا ڈال کر عدالت لایا جاتا ہے، مزید ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ دیگر پارٹی قیادت بھی کچھ اسی طریقے کا سامنا ہے، فاروق حبیب کی ہم بات کریں اور دیگر قائدین جو ہیں، جبکہ چیئرمین عمران خان کے حوالے سے بھی ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کیا کہتے آئے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں نا، جس طرح سے یہ 25 مئی کو کر رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر 26 نومبر کو یہ سمندر لا رہے تھے، تو اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو طوفان لانا چاہتے ہیں نا ایک دفعہ پھر یہ دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا اسمبلی تحلیل کرنے کا قبل از وقت، کیا اس کے پیچھے ایسی وجوہات تھیں، کیا یہ مس کیلکولیشن ہو گئی؟ کیونکہ عوام کی طاقت اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے پاس صوبے بھی تھے، اور آپ ہی کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف کی حکومت صرف 27 کلومیٹر ہے، تو کیا اس فیصلے کے پیچھے جو لاجک تھی اب وہ مختلف دکھائی دے رہی ہو؟ کیا تحریک انصاف بھی اب یہ سوچ رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور الیکشن کی جہاں تک بات کریں، گورنر تاریخ ابھی تک نہیں انہوں نے دی ہے، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ گورنر کی جانب سے بتائی جانی ہے، اور گورنر پنجاب تو یہاں تک کہہ گئے، یعنی ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ 90 دن سے زیادہ معاملات آگے جا سکتے ہیں۔ 300-400 بہت بڑے مشاران کا جرگہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اگر آپ 2-3 مہینے پہلے کراتے ہو 2-3 مہینے بعد کراؤ، لیکن ہماری مردم شماری کرو کہ ہمارے سیٹیں بڑھ جائیں۔ ایک مرجر ایریا کہے کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ لکھ کے دے دے کہ پاسبل نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ یہ جس طرح کے پولیس پوسٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح پولیس مار رہی ہے، تو 10-15 دن کچھ دن لیٹ ہونا یا آگے ہونا، اس کو ہم مائنڈ میں نہ رکھیں۔ اور ساتھ ہی واضح ہے کہ عمران خان نے کل آصف علی زرداری پر بڑا الزام لگایا، جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف آ گیا، بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے بلاول بھٹو نے، اور اب قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شفقت صاحب بہت شکریہ۔ کیا کہیے گا، مریم نواز واپس آ گئی ہیں اور اب تجزیہ یہ بن رہا ہے کہ وہ راستہ ہموار کریں گی نواز شریف کی واپسی کے لیے، سافٹ لینڈنگ آج ان کی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت چھوڑی پنجاب، اور بلکہ ظاہر آپ لوگوں نے تحلیل کر دی پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی، تو کیا یہ مس کیلکولیشن ہوئی فیصلہ؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اب ہائنڈ سائٹ؟ دیکھیں، پہلے تو مریم صاحبہ نے جو تشریف لائی ہیں
میں تو سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، آئیں آ کے سیاسی میدان میں اور الیکشن میں ہم مقابلے پہ آئیں، تاکہ یہ حسرت نہ رہ جائے کہ جی ہم تو یہاں تھے نہیں یا ہم نے حصہ نہیں لیا، تو اس میں حصہ لیں۔ اور اگر وہ اتنی کانفیڈنٹ ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی ان کی بڑی سپورٹ ہے، یا نواز شریف، میں تو کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے تاکہ آ کے وہ الیکشن میں آئے۔ اگر کانفیڈنٹ ہیں تو پھر ان کی جو حکومت ہے یا ان کی پارٹی کی جو حکومت ہے وہ بھاگ کیوں رہی ہے انتخابات سے؟ ہر جگہ نظر آتا ہے کہ وہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ عوام کی جو سپورٹ ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ ثابت کریں اپنے الفاظ جو ہیں ان کی سچائی، مریم صاحبہ اور باقی جو ان کے کابرین کریں، الیکشن کال کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں ان کی واپسی اس بات کا اندیہ نہیں ہے کہ اب واقعی وہ سیاست میں متحرک ہونے آئی ہیں اور پھر نواز شریف کے راستے بھی ہموار کرنے آئی ہیں؟ تو نواز شریف بھی کل کو آتے ہیں، تو آپ لوگ تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، ان کا سیاست میں متحرک ہونا بالکل ان کا اپنا حق ہے۔ وہ سیاست میں ایک سیاسی قائد ہیں، وہ ان کو سیاست میں متحرک ہونے سے تو کوئی ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بعد میں ہم تو ہمارے ہاتھ بندے تھے، ہم نہیں کر سکے تھے وغیرہ۔ اور دوسرا، میں نواز شریف صاحب کی راہ ہموار ہو، بڑے شوق سے آئیں، لیکن آ کے عوام کو فیس کریں۔ ہم تو عوام کے سامنے ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عوام سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ تو قابض ہیں اس وقت حکومت پہ، اور ہم نے جو قربانی دی صوبائی اسمبلیوں کی، ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخاب ہو، جو اس وقت ایک بڑی سیریس اکنامک سچویشن ہے، ایک سیریس پولیٹیکل بحران ہے۔ ان کا اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ الیکشن کرایا جائے، کیونکہ الیکشن ہوگا تو عوام کے مینڈیٹ سے ایک حکومت آئے گی اور وہ پھر ملک کو آگے لے کے چلے گی۔ جہاں انہوں نے گفتگو کی، آج مختصر خطاب کیا مریم نواز نے، وہاں پہ انہوں نے یہ مینشن کیا کہ پہلے آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل آپ لوگوں نے کی، اب آپ رو رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی سپیس فراہم تو تحریک انصاف نہیں ہونے کی ہے، جس کو بنیاد بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو کافی لیٹ ہو گیا، جو آپ کا فیصلہ تھا وہ آپ نے کر دیا۔ تو از اٹ سم تھنگ لائک، کیونکہ ہم پرویز الہی جہاں آپ کو جتنی ایشورٹی یہ دیتے تھے کہ جناب تحلیل کرنے کی سمری ہم نے آپ کو دے دی ہے، وہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے تھوڑا اور ٹائم نکال لیں، مارچ تک ٹائم نکال لیں، اعجاز شاہ کی گفتگو ہم ملاحظہ کریں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس فیصلے پر کیا پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے آپ کی؟ نہیں، دیکھیں، پارٹی میں ہر معاملے کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو ہوتی ہے، اور یہ جو فیصلہ تھا اس میں بھی ہماری جو فورمز ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کے حق میں باتیں کی، کچھ لوگوں نے اس کے مخالف باتیں کی، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کرنا ہے تو سارے ہم متحد ہیں اور سارے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں، تو اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا معاشی بحران آیا ہوا ہے، جو بری حالت ہے معیشت کی، اور اس کے علاوہ جو سیاسی طور پہ ایک ملک میں ایک ہجان ہے جس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی آگے نہیں چل رہی، تو اس کا اور کوئی مجھے حل بتا دیں اس کا، سوائے اس کے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور الیکشن ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کیونکہ قوم جو ہے ایک ان فری الیکشن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو حکومت آئے وہ ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ اور شفقت صاحب، ظاہر ہے خان صاحب سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہوں گی، کل ہی مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے اسحاق ڈار نے، خان صاحب کو ڈائریکٹ دیا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں کیا کیا فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے وہ معیشت سنبھل نہیں پا رہی ہے۔ تو اس مناظرے کو لے کے خان صاحب کا کوئی موقف، یہ ذکر آیا، یہ گفتگو ہوئی، کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں، ان کو مناظرہ کرنا ہے تو وہ شوکت ترین سے کرے۔ عمران خان ایک لیڈر ہیں قوم کے، ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کا مقام اسحاق ڈار سے مناظرے کرنے کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے تو آ کے تباہی پھیر دی ہے، اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں تباہی پھیر دی ہے،
جس طریقے سے اس نے آرٹیفیشلی کوشش کی ڈالر کو روپی کو اسٹرینتھن کرنے کی، اس سے کیا ہوا کہ ڈالر کا ریٹ مارکیٹ میں اور ڈالر کا ریٹ آفیشل میں اتنا فرق آ گیا کہ ہماری ریمیٹنسز افیکٹ ہوئی، ہماری امپورٹس افیکٹ ہوئی، یعنی کہ ہم تو تباہی کے دہانے میں پہنچا دیا ساکدار نے۔ اس آدمی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے اکنامکس کی، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں اکنامکس کیا ہے۔ جب بھی یہ آتا ہے، یہ obviously ان کی رشتہ داری ہے، رشتہ داری کی وجہ سے قربت داری ہے اور اس وجہ سے آ جاتے ہیں۔ ادروائز مفتاح کے بیان دیکھیں آپ، تو مفتاح نے کہا ہے جو ان کی اپنی پارٹی کا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں کہا اس نے اس لیے کہا ہے کہ اس نے تباہی پھیری ہے آگے اکانومی کی۔ فواد چودھری کا کیس جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہیں آج ریلیف نہیں ملا اور 2 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے شفقت صاحب اس پہ؟ بہت ہی تکلیف ہوئی ہے سن کے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ ہے، تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ میں خود بھی کچھ تھوڑا بہت قانون کو سمجھتا ہوں کہ جس وقت ایک شخص کو جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا جوڈیشل ریمانڈ کو کینسل کرنا اور کینسل کر کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ دینا، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ سوائے تشدد کے، سوائے فسطائیت کے اور تو کچھ کر نہیں سکتی۔ اور جس طرح انہوں نے مار پیٹ کرنی شروع کی ہوئی ہے، تو یہ تو بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری مضبوط اعصاب کا مالک ہے، وہ ایک مضبوط شخص ہے، ایک باہمت شخص ہے، اس پہ کوئی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں پلان کیا ہے، کیونکہ صوبوں میں حکومت نہیں ہے، کسی جگہ آپ لوگ پاور میں نہیں ہیں۔ آپ کے سرکردہ رہنما فواد چودھری وہ اس وقت جیل میں ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، پھر سیکیورٹی بنی گالہ سے ہٹا لی گئی ہے، ایسے میں خان صاحب تھریٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تر صورتحال میں کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، جلسے کیسے کریں گے، کیا موبلائزیشن ہوگی، کیا پلان کیا آپ لوگوں نے؟ محدود ہو گئے اب آپ لوگ کافی۔ دیکھیں، یہ وہ کرتے رہیں جو انہوں نے کرنا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، اور ہمارے اختیار میں ایک تو لیگل ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم جوڈیشری کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، اور اگر جمہوریت ہے اور اگر آئینی حکومت ہے، تو پھر ہمارا ایک آپشن جو ہے کہ ہم جوڈیشری کے پاس جائیں اور جا کے ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے، اور عوام کی طاقت جو ہے وہ اس میں ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے احتجاج کرنا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کافی آپشنز موجود ہیں۔ کل خان صاحب نے الزام لگایا آصف علی زرداری پر، پلان سی کا ذکر کیا ہے، قتل کی منصوبہ بندی، بڑا سنگین الزام ہے۔ بلاول بھٹو نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں لاجک کو ڈیفائی کرتا ہے آپ لوگوں کا یہ الزام، اب قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ تو شفقت صاحب، کسی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے، یا پھر یہ سیاسی بیان ہے؟ بالکل سیاسی بیان نہیں ہے، اور خان صاحب نے اگر کہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ان کو، اور یہ بڑی سیریس بات ہے، پہلے بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ان کو ڈیتھ تھریٹس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو کسی اطلاع کے مطابق کی ہوگی، ادروائز وہ ایسی بات نہ کرتے۔ تو کل کو یہ جب عدالت جاتے ہیں اس الزامات کے حوالے سے، آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے، اس قانونی آپشن کی حمایت کریں گے تحریک انصاف؟ کس قانونی آپشن کی؟ کہ ہم جا رہے ہیں جی، بڑا الزام لگایا ہے اور ہم تو خود قربانی دینے والوں میں سے ہیں، ہم پر یہ الزام ہے۔ پیپلز پارٹی، آپ کا مطلب پیپلز پارٹی اگر عدالت جاتی ہے، بالکل ان کا حق ہے، وہ عدالت جا سکتے ہیں، ان کا اگر اس میں بالکل جا کے اپنا ریلیف سیک کریں، اس میں یقیناً عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایویڈنس آئے گی، تو اس لیے وہ کریں اپنا جو کرنا چاہتے ہیں، ان کا کام ہے، ہم اس میں ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن ہے یا ثبوت ہے وہ بھی پھر عدالت میں پریزنٹ کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو نیچرلی اس کے اندر جو بھی شواہد ہیں، جو بھی کچھ ہے،
وہ پیش ہوگا، وہ سامنے آئے گا، اس کی ڈسکشن ہوگی، اس پہ اس کو تولا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہوا بیچ میں؟ ہم نے بڑے دور دیکھے، گفت و شنید کے صدر عارف علوی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، کیا وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں؟ اور اب پریزیڈنٹ علوی سے کس کردار کی توقع رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ علوی صدر مملکت ہیں، وہ ہر لحاظ سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے، سب سے اعلیٰ ترین عہدہ ہے پاکستان کا، تو وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو ملک جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق آگے بڑھے، الیکشن ہوں اور جو بھی حکومت جو بھی پارٹی جیتے وہ حکومت بنائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین اور کی پامالی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا خوف نہیں جا رہا پی ڈی ایم کا، ان کو یہ نون لیگ خاص طور پہ گھبرائی ہوئی ہے، سراسیمگی میں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو پنجاب جس کو وہ اپنا گڑھ سمجھتے تھے اس میں اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی شکست فاش ہوگی، تو اس لیے وہ تو پریشانی ہے ان کو، اور اس میں وہ ہر قسم کا تشدد پہ بھی اترے ہوئے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، تو بہرحال کرتے رہے، ہم اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ کی، کوئی اہم پیغام، گفت و شنید، کیا کہنا چاہیں گے شفقت صاحب اس نہیں، میں موجود نہیں تھا وہاں پہ، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ملاقات ہوئی، لیکن یقیناً پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ صدر مملکت ہیں، انہوں نے ایک سینئر پارٹی لیڈر کے ساتھ اپنے معاملات کو ضرور شیئر کیا ہوگا اور ضرور تبادلہ خیال کیا ہوگا کہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، تو یہ چیزیں تو ہوں گی۔ تو ابھی جو گورنر کے پی کی بھی ہم نے گفتگو سنائی، وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے مختلف وزراء یہ کہتے رہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا آپشن سوچ رکھے ہیں تحریک انصاف نے اگر مقررہ وقت پر الیکشن نہیں ہوتے دونوں اسمبلیوں کے؟ دیکھیں، ہم تو شدید مخالفت کریں گے اور ہم اپنی آئینی اور قانونی حق جو ہے جو عدالتوں میں اور سڑکوں پہ جہاں پہ ہمارا احتجاج ہے، ہم دونوں چیزیں کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت بے پناہ عوام کی طاقت ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو گورنر کے پی کا بیان آیا ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی جماعت اور ان کی ساتھی جماعتیں جو گھبرائی ہوئی ہیں کہ جی وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو گورنر کے پی کہہ رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری طرف نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں شیڈول بھی آ گیا ہے، اس کی ڈیٹس بھی آ گئی ہیں، تو بھئی اگر پروونشل اسمبلی کے الیکشن جو ہے ان کی اتنا بڑا پرابلم ہے لا اینڈ آرڈر کا یا اتنا بڑا کوئی ہے تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب مکاری ہے، بات بیچ میں سیدھی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی ساری جو جماعتیں ہیں ان کو بہت فکر ہے کہ الیکشن میں ان کو بہت شکست عظیم ہوگی اور اس لیے پریشان ہے۔ 33 حلقوں کے حوالے سے تو فیصلہ ہو گیا قومی اسمبلی کے کہ 16 مارچ کو یہاں پر ضمنی الیکشن ہونے ہیں، تو 33 کے 33 حلقوں سے کیا خان صاحب ہی امیدوار ہوں گے یا کچھ اور اسٹریٹجی ہے اس بار آپ لوگوں کی؟ نہیں، اس پہ ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، کل ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے تو شاید اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو اس میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما گفتگو کر رہے تھے، اور کیا پلان کر رہی ہے، کس طریقے سے دیکھ رہی ہے آنے والی سیاست کو تحریک انصاف، اس پر ہم نے موقف جاننے کی کوشش کی۔ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے، ساتھ ہی ہم مریم نواز کے حوالے سے آن گراؤنڈ کیا صورتحال رہی، ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ مریم نواز کی واپسی کو اب ایک ظاہر خاص سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، مشکل معاشی حالات ہیں، ایسے میں عمران خان جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں اور جو اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ فی الفور الیکشن ہونے چاہیے، مزاحمتی تحریک بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے، ظاہر ابھی وہ صحت کی بنا پر وہ اس طریقے سے متحرک میدان میں نہیں ہے، نہ کہ تحریک انصاف ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ان کی آوازیں بھی ہم نے سنائی دی اور ایک سسٹم کی بہتری کی بات کرتے ہیں۔ یہ اس ساری صورتحال میں مریم نواز کا آن گراؤنڈ جو آج استقبال ہوا اس میں حالات کیا رہے، اس پر بات کریں گے۔
سعد رفیق ابھی تک کیا گفتگو کرتے آ رہے ہیں، خاص طور پر مل بیٹھنے کے حوالے سے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. تو میں انتخابی سیاست جو ہے پاکستان کی، اس سے اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی بننا پسند نہیں کروں گا. سیاست تو میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا، لیکن اس انتخابی سیاست جو ہے، جو ایک یہ جمہوریت ہے، چیچک زدہ جمہوریت، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا. ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے پاکستان تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ موروثی سیاست پر سعد رفیق صاحب گفتگو کر رہے تھے. مریم نواز صاحبہ کی ہم بات کریں تو انہوں نے عمران خان پر تنقید کی اور آج بھی وہ ہمیں اسحاق ڈار کا دفاع کرتی ہوئی نظر آئی. ایسے وقت میں جب اسحاق ڈار کی پالیسی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، مریم نواز نے اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ اسحاق ڈار ہی اس ملک کی معیشت کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج اس شخص کو مہنگائی کا خیال آ رہا ہے جو اپنے دور میں فرعونیت سے کہتا تھا مہنگائی کا تو مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے، جو پڑھ کر چیزوں کی قیمتیں بتاتا تھا. 8 مہینے کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے پچھلے 5 سال کا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی. 4 سال کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت نے معیشت کو آج اس حال میں پہنچا دیا. میرے بھائیوں، انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا. اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، معیشت کو اس فساد سے نکالیں گے. اور خود اسحاق ڈار جب خود آئے تھے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ 24 دن میں ڈالر 200 سے بھی کم پر آ جائے گا. یہ تمام طرح وہ دعوے تھے. اور مریم نواز جب واپس آ رہے تھے اسحاق ڈار، وہ خود کیا کہتی تھیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کے منہ پہ قدرت کا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے فاؤل پلے کر کے نکلوایا، آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے. اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این آر او کی نہیں ہے. ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا، ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کے سائنز دکھا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے. ڈیزل اور پیٹرول کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں. اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، بہت دفعہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال چکے ہیں. ایسے معاشی بحرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی. بڑا زیادہ ریلائی کیا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار پر، اور اسحاق ڈار 200 سے تو کم کیا 260، اور ہم نے 2 دن میں جو ڈالر کی اوپر قیمت جاتے ہوئے دیکھی. یہ معاملات اب ظاہر ہے ہر 15 دن بعد اگر آئی ایم ایف سے آپ نے معاملات طے کرنے تو آپ نے پیٹرول پرائسز بڑھانے ہوں گے، وہ بڑھائیں گے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. ایسے میں کیا سیاسی سپیس مریم نواز حاصل کر پائیں گی؟ ان معاشی چیلنجز سے نمٹتے ہوئے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور بیورو چیف طارق منیر بٹ ARY نیوز کے، اور ہمارے نمائندے الفت مغل جو آن گراؤنڈ تھے، آج ساری صورتحال دیکھ رہے تھے. ان سے پوچھیں گے بھی کہ کیسا استقبال ہوا. بٹ صاحب پہلے آغاز آپ سے، مریم نواز کی واپسی ہوئی، آفیشلی تو یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں دیا گیا تھا، لیکن آپ نے کیسا استقبال دیکھا؟ کیا کہیے گا اس استقبال کے حوالے سے؟ کیا کہیے گا جو کہا جا رہا تھا بڑے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ تھے، کیا کہیے گا؟ لیکن صدف دیکھیں جو آج کا استقبال تھا یہ در حقیقت تو ایک پورا ان کا پروگرام تھا. ویسے تو کہا یہی گیا تھا کہ یہ جو ورکر خود آ رہے ہیں، لیکن اس کے یہ بات نہیں تھی. اس کے برعکس بات یہ ہے کہ جتنے پنجاب سے پورے جو ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہیں، جس طرح اپنا فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور سے، شیخ پورہ سے، تمام علاقوں سے کارکنوں کو باقاعدہ طور پر اطلاع دی گئی تھی، اور کچھ ٹی وی چینل پر باقاعدہ طور پر اس کی پبلسٹی بھی آئی تھی کہ مریم آ رہی ہیں، ان کا استقبال کیا جائے گا. اور تمام MNA MPs کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے کارکنوں کو لے کر آئیں گے. اور یہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں اور علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے جو ابھی سن رہے ہیں وہ 6,000 8,000 بندہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اتنے لوگ تو پھر ظاہر آنے تھے جب جتنے MNA MPs جو ہیں وہ اپنے علاقے سے 50-60 بندے بھی لے کر آئے تو اتنے بندے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کا جو استقبال تھا بس ٹھیک تھا کہ ایک ان کا انٹری تھی، کیونکہ بڑی دیر بعد آپ کو پتہ ہی ہے صدف یہ تقریباً 8 ماہ سے وہ سارا کچھ عمران خان ہی نظر آ رہے تھے پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں. وہ جلد سے جلوس، ریلیاں، لانگ مارچ، اور اس کے علاوہ جس طرح حلقہ وائز کمپین ہو رہی تھی، تو وہ تو 8 ماہ سے جب سے عمران خان اقتدار سے اترے ہیں وہ تو اس وقت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نون کی جو صورتحال تھی وہ تو بڑا فیڈ اپ تھے، بہت بری صورتحال تھی.
وہ جو کارکنان تھے اور جو MNA MP تھے آپ نے کہا کہ آج ایک مناسب سا ہو گیا جو حالات رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس ایک مناسب سا وہ ایک انٹری انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے. الفت یہ بتائیے گا جو ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ تک انہوں نے راستہ طے کیا, آپ کو کیا لگا, کتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا, پارٹی کارکنان کتنے متحرک نظر آئے, اور تنظیمی طور پر کیا آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات؟ صدف, مسلم لیگ نون بہت زیادہ کوئی اتنی پر امید بھی نہیں تھی, اتنی ان کی تیاریاں بھی نہیں تھی. ان حالات میں جتنا کراؤڈ ہو گیا, میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے آج کا شو کافی بہتر شو تھا. جہاں تک آگے کی بات ہے تو یہ پروگرام ایئرپورٹ سے مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتی عمرہ تک چھوڑنے کا نہیں تھا, بلکہ صرف ایئرپورٹ تک کا یہ پروگرام تھا, اور وہیں تک یہ محدود رہا, کیونکہ جو قریبی اضلاع کے شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کے استقبال کے لیے. مسلم لیگ نون نے ایک کڑے وقت میں اپنا جو مین کھلاڑی تھا اس کو میدان میں اتارا ہے. ظاہر ہے اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ دو طرفہ مقابلہ ہوگا. ایک تو انہیں مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے لڑنا ہوگا, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی جو عوامی پاپولیرٹی ہے اس سے بھی لڑنا ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی سیاست بھی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے کہ ان حالات میں جب انہیں بہت زیادہ معاشی مشکلات کا سامنا ہے, ملک کو, لوگوں کو یہ بہت زیادہ مسائل اور مشکلات ہیں, ان حالات میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ ناکام ہوتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس اس سے بڑا کوئی فیس, عوامی فیس ہے نہیں. جو آنے والے انتخابات, کیونکہ اگر پنجاب اور KP میں الگ الگ الیکشن ہوتے ہیں, اور پھر سندھ, بلوچستان اور پھر جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں, تو ان حالات میں پھر مسلم لیگ نون کے پاس اس سے بڑا کوئی فیس ہوگا نہیں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے ابھی اپنے کیسز ہیں, وہ جب ان کی سزا ختم ہو گئی وہ کیا سینیریو بنتا ہے وہ الگ کی بات ہے. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون نے اپنا سب سے بڑا کھلاڑی سیاست کا جو ہے اس کو میدان میں اتارا, تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. وہ ہے مریم نواز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بٹ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ الفت کہہ رہے ہیں کہ معاشی چیلنجز ہیں, پھر عمران خان کی جو پاپولیرٹی اس کا سامنا ہے, لیکن ان کی پارٹی کے اندر بھی دو رائے پائی جاتی ہے. خاص طور پہ جب چیف آرگنائزر بنایا گیا تو بڑی آوازیں بھی آئیں. شاہد خاقان عباسی کو آج ہم نے دیکھا کہ جس وقت مریم نواز خطاب کر رہی تھی وہ پشاور میں تھے, ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے وہاں گفتگو کر رہے تھے. کوئی سینئر قیادت اسٹیج پہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نظر نہیں آئی. تو آپ کے خیال میں زیادہ مشکل چیلنج کون سا ہے مریم صاحبہ کے لیے؟ پارٹی کی تنظیم نو, معاشی صورتحال, عمران خان؟ دیکھیں یہ پارٹی کے اندر تو بڑی دیر سے یہ جنگ چل رہی تھی, بڑی دیر سے دو گروپس تھے. ایک سیدھی بات ہے, ایک حمزہ شہباز شریف گروپ تھا اور دوسری طرف شہباز شریف کے ساتھ تھے لوگ, اور دوسری طرف مریم نواز تھے. جو مریم نواز کے ساتھی تھے وہ بڑی دیر سے پیچھے ہوئے تھے, ان کا یہ تھا کہ مریم آگے آئیں گی تو ہم ساتھ چلیں گے. لیکن اور جتنے سینئر رہنما تھے ان میں سے جس طرح آپ شاہد خان عباسی کی بات کر رہی ہیں, اسی طرح کچھ اور بھی سینئر ہیں جو مریم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ 3 ماہ جو لندن میں یہی میٹنگز اور یہی پھر شہباز شریف کا ساتھ مشاورت کے بعد, پھر چونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے, پھر مجبوری تھی اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا یہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. تو پھر صدف فیصلہ ان کو بڑی مجبوری میں یہ کرنا پڑا, اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی جب مریم ایئرپورٹ سے اتر رہی تھی تو میں ابھی ایک فوٹیج دیکھ رہا جس میں خواجہ سعد رضوی صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ کی لیڈر مریم نواز جو آ رہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے. تو جب وہ خواجہ صاحب بڑے کنفیوز ہو گئے تو وہ کہتے ہیں آگے باہر آتے ہیں تو اسٹیج پہ جا کر میں بتاتا ہوں بھائی بات کرتے ہیں. تو ساتھ ہی خواجہ صاحب نے کہا نہیں نہیں ہماری بیٹی ہیں. دیکھیں یہ سینئر قیادت میں ایک کنفیوژن تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ایسے حالات میں ایک طرف آپ نے پارٹی کے اندر جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ چلنا, دوسری طرف جتنے اب سن رہے ہیں جتنے اختیارات مریم نواز کو جس طرح مل رہے ہیں, دیکھیں نا پارلیمنٹری بورڈ کی بھی وہ ممبر ہیں, اس کے علاوہ چیف آرگنائزر بنا دیا گیا پورے پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور پھر وہ پورے پاکستان میں وہ یہ بھی کہا کہ جو فعال کردار ادا کرنے والے کارکن ہیں انہوں نے کہا یہ آپ نے ان کو چوز کرنا ہے, پھر ٹکٹ بھی آگے ان کو دینی ہے. تو اس طرح جو ہے باقاعدہ طور پر پورے طریقے سے مریم کو دو طرف جنگ لڑنی پڑے گی محاذ پہ. ایک طرف اپنے اندر جو مسلم لیگ نون کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے, اور دوسری طرف بہت شکریہ طارق منیر بٹ صاحب. الفت مغل ہمارے ساتھ موجود تھے. اور گراؤنڈ کیا صورتحال رہی, پارٹی پہ اس وقت کیا سوچ بچار چل رہی ہے کسی نے قیادت میں, وہ بتا رہے تھے. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور کل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آصف علی زرداری پر بڑا سنگین نوعیت کا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, پلان سی تیار ہو گیا, اس میں آصف علی زرداری کا نام انہوں نے لیا ہے, اور بڑی اسپیسیفکیشنز انہوں نے دی کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو اس کام کے لیے فنڈنگ بھی کر دی گئی ہے.
آج پیپلز پارٹی نے اس پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان فوری طور پر اپنا الزام واپس لیں، نہیں تو پھر ہم عدلیہ کی طرف رخ کریں گے اور چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لیں اس بات کا، خود نوٹس لیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، آپ لوگوں نے اعلان تو کر دیا ہے، کب جا رہے ہیں قانونی چارہ جوئی کے لیے، اور چیف جسٹس سے پھر کیوں از خود نوٹس کا مطالبہ کر رہے ہیں جب آپ لوگ خود ہی عدالت جانا چاہتے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک لاڈلا بچہ جو ضدی بھی ہے اور کم عقل بھی ہے، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملوں میں کبھی تو بین الاقوامی سازش کا ذکر کیا اور کبھی انہوں نے اداروں پہ حملے کیے۔ اب وہ یو ٹرن لے کے آ گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، اور پوری قوم کو یہ معلوم ہے کہ ان کا یہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر وہ جھوٹا بھی نہیں ہے تو وہ خود چلے جائیں عدالت میں۔ پہلی بات، میری پارٹی نے ضرور اعلان کیا ہے، مگر ہم ان اعلیٰ عدالتوں کی نیوٹرل کا جو رول ہے ان کا، ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا کوئی دھمکی دے، ان کے خلاف پرچہ ہو جائے تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب ان کو یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگائیں اور بہتان لگائیں، الزام جھوٹا لگا دیں۔ پیپلز پارٹی خود دہشت گردی کی وکٹم رہی ہے، ہم تو خود شکار ہیں دہشت گردی کے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے سب سے بڑے حامی ہیں، آپ کے بڑے کانٹیکٹ ہیں دہشت گردوں سے، آپ فخریہ انداز میں یہ اس دوستی کا اظہار برملا کرتے رہے ہیں، تو اس لیے کانٹیکٹ تو آپ کے ہیں۔ اور یہ اچانک سا آپ کو کیا خیال آ گیا کہ پہلے تو آپ یہاں کے اداروں کے اوپر الزام لگاتے تھے، اب زرداری صاحب پہ الزام لگا دیا ہے آپ نے۔ ثابت بالآخر عمران خان کو کرنا ہے، اگر انہوں نے اپنے اس بیان پہ ڈٹے رہنا ہے اور اس سے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں تو سو موٹو بھی لینے چاہیے، ادروائز پیپلز پارٹی قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے جب ٹی وی پر کارکنان آتے ہیں، پولیٹیشنز آتے ہیں، تو ان کی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپس میں آپ لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوستی کا ماحول بھی ہوتا ہے، لیکن جو الزام ہے سازش کا بڑا اسپیسیفک ہے، دہشت گرد تنظیم کو فنڈنگ بھی ہو گئی ہے، اسپیسیفکلی نام بھی لے لیا ہے خان صاحب نے، تو کوئی پارٹی سے رابطے ہوئے ہیں، میسیجنگ ہوئی ہے آپ کی کسی پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف نے کہ بھائی یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ آپ، مجھے تو حیرت ہے کہ آپ ایسے شخص کے الزام پہ اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہی ہیں اس بات کے تبصرے کے لیے کہ جو لگو قسم کے الزامات لگائے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ایک خود ساختہ حملے پہ، وہ اتنا تو بہادر ہے کہ جب فیڈرل میں گورنمنٹ اس کی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں رہنا چھوڑ دیا اس نے، اور اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کرنا چھوڑ دیا، جبکہ اس پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جہاں پر 18 پارٹی کے چیئرمین نے بڑی لمبی ٹویٹ کی ہے یہ جواب دینے کے لیے، تو میں نے بھی سوچا کہ وہ سیریس ہوگا تو انہوں نے، بلاول صاحب نے جواب دیا نا اس الزام کو۔ دوسرے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے راؤ انوار کی ریپوٹیشن سب کو پتا ہے، بڑے الزامات رکھتے رہے، وہ ان کو اپنا بچہ بھی کہتے رہے، تو اس تناظر میں بھی صورتحال کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ واقعی عمران خان کے اس بیان پہ آپ بھی سنجیدہ ہیں اور اس کے بیان کو صحیح سمجھ رہی ہیں؟ آپ کے پارٹی چیئرمین نے بڑی ٹویٹ کر کے جواب دیا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم عدالت جائیں گے، اس لیے تو سر ہم نے یہ سوال اٹھایا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم وکٹم رہے ہیں، اور ایک ایسا بزدل شخص اچانک سے یہ الزام لگا رہا ہے، جو یہ اپنا الزام پہلے امریکہ پہ لگا چکا تھا، اس کے بعد اداروں کے اوپر لگا چکا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا، اب انہوں نے یو ٹرن لیا آصف زرداری پہ، اور کل پھر یہ یو ٹرن لے کے کسی اور کے الزام لگا دے گا۔ اور محسن نقوی کے چیف منسٹر بننے کے بعد ظاہر ہے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اب الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہوگا۔ مثال کے طور پر میں بات کر رہا تھا کہ ایک میرے پاس وقت اس وقت نہیں ہے زیادہ، آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا ہے۔ عاجز دھامرا صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہ اس سے لاجیکل کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید پاکستان تحریک انصاف کیا موقف لے کر آتی ہے سامنے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔